اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی دو طرح سے تصور اس کا پیش کیا ہے، ایک ظلمات کی زندگی اور ایک نور کے اندر گزرنے والی زندگی۔ نور میں جو زندگی انسان کی بسر ہوتی ہے، جس میں شعور ہے، آگاہی ہے، علم ہے اور فہم ہے، بصیرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ انسان کو سمجھ بھی آتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے اور اسے انسان اپناتا بھی ہے، اور کسی انحراف کے بغیر اس راستے پر پابندی کے ساتھ چلتا ہے، انتہا تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس زندگی کو ظلمانی کہا ہے، ظلمات میں گزرتی ہے، جس میں نور نہیں ہے، یعنی شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، صفاحت ہے، لا علمی ہے اور کم عقلی ہے، حیرت ہے، سرگردانی ہے اس کے اندر، اور اس زندگی میں انسان کو جن مواقع پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، چونکہ جب نور میں زندگی بسر کرنے والوں کو انسان دیکھتا ہے تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے شعور و فہم کے مالک ہوں اور ہم بھی انہی کی طرح زندگی گزاریں۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے نور کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن جس منبع سے یہ نور آتا ہے، یہ شعور، آگہی، علم، بیداری، بصیرت انسان میں آتی ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اپنی ثوابدید پر نور فراہم کرنے کے لیے چارہ جوئی کرتے ہیں، اور اس چارہ جوئی کے نتیجے میں انہیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ نار ہے، اور اس نار کے اصول سے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں نور مل گیا ہے، لیکن چونکہ وہ نور نہیں ہوتا، نار ہوتی ہے اور نار جلدی بجھ جاتی ہے، اس لیے یہ دوبارہ تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں اور کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور اس ظلمانی زندگی میں انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، چونکہ ظلمتوں میں، نور کی کمی میں یا نور کے فقدان کی حالت میں انسان کسی حد کو مراعات نہیں کر سکتا، تجاوز کرتا ہے حد پر، اور اسی طرح حق پائمال کرتا ہے، چونکہ نور نہیں ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے کہ یہ حق کسی کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ حد ہے، یہاں سے باہر نہیں جانا، نہ حد اس کو نظر آتی ہے،
اور نہ اس کے اندر شعور ہے کہ حد کے اندر رہنا ہے میں نے. لہٰذا ظلمت کا تقاضا یہ ہے، لازمہ یہ ہے کہ انسان حد بھی تجاوز کرتا ہے اور حق بھی پائمال کرتا ہے. اور ظلمانی زندگی کا، نور کے بغیر زندگی کا ایک اور لازمہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرتا ہے اور جو فعل انجام دیتا ہے وہ بے جا انجام دیتا ہے، اپنے موقع و محل پر انجام نہیں دیتا. یعنی ایسے شخص کی زندگی میں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہوتی. یہ حصی نور اور حصی ظلمت میں بھی انسان یہ تجربہ رکھتا ہے کہ اگر ظلمت میں انسان کوئی کام کرے تو وہ اپنی جگہ پہ نہیں کر سکے گا، چونکہ نہ جگہ نظر آتی ہے اور نہ ارد گرد کا ماحول نظر آتا ہے اور نہ وہ شے اور وہ عمل دکھائی دیتا ہے جیسے اس نے بر محل یا بر وقت انجام دینا ہے. یہ بے نظمی ظلم ہے. چونکہ شعور نہیں ہے انسان کی زندگی میں، لہٰذا کوئی چیز اس کی اپنے مقام پر نہیں ہوتی. اور ظلم و ظلمت ایک معنی ہے دونوں کا، نور کی کمی. اور پھر بعض جگہ پر نور کی کمی کے نتیجے میں، چونکہ ہر چیز کی پھر کمی ہو جاتی ہے، جب نور میں کمی ہے دکھائی نہیں دیتا تو نور کی بنیاد پر یا روشنی میں کرنے والے جو کام ہیں ان سب میں کمی آ جاتی ہے. اور ظلم کا ایک استعمالی معنی کمی بھی ہے، چونکہ نور کی کمی ظلم ہے، ظلمت ہے. اور نور کی کمی میں جو کچھ کرے گا انسان وہ کم ہی ہوگا اپنی حد سے. اس وجہ سے انسان کی زندگی ظلمانی زندگی، ظالمانہ زندگی ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی کام اپنے ضابطے کے اندر نہیں انجام پاتا. اسی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ یہاں سے منافقت پیدا ہوتی ہے. منافقت کی جڑ یہ ہے بے نور زندگی، بے ضیاء زندگی، بے شعوری کی زندگی، حماقت کی زندگی اور حیرت و سرگردانی کی زندگی. نور میسر ہوتے ہوئے انسان نور سے کنارہ کش رہتا ہے اور نور کے متبادل نار اپنے لیے فراہم کرتا ہے. اب بعد میں قرآن کریم نے اس نار کے اثرات بھی ذکر کرنے ہیں جو انسان فراہم کرتا ہے. اور یہ نار جب بھڑکاتا ہے، اگرچہ جس ایندھن سے یہ نار، مثال میں جو ایندھن فرض کیا گیا ہے وہ ایندھن جلدی جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور ایندھن کے ختم ہونے سے نار بجھتی ہے. جب تک ایندھن موجود ہے نار جلتی رہتی ہے. اور نار کا کام روشن کرنا نہیں ہوتا، جلانا ہوتا ہے. اور انسان اسی طرح جب نار بھڑکاتا ہے اپنی زندگی میں وہ خود اس کا ایندھن بن جاتا ہے، اور زندگی کے جو تقاضے ہیں، لوازمات ہیں، متعلقات ہیں، وہ سارے ایندھن بن جاتے ہیں. اور یہ نار اس وقت تک جلتی رہتی ہے جب تک یہ ایندھن موجود ہے. یہ انسان، اس کا خاندان، اس کا قوم قبیلہ، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے جملہ امور، وہ سب جب تک اس آگ میں جل نہیں جاتے یہ آگ جلتی رہتی ہے. بے شعور انسان جو آگ جلاتا ہے، نور نہ ہونے کا تلافی کرتا ہے نار کے ذریعے سے. اور اس نار کے اندر اور اس ظلمت کے اندر ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. یہ افراد جو منافق ہیں، بے شعور افراد، یعنی قرآن نے جو توصیفی زبان میں جنہیں بتایا کہ بے ایمان
انسان ایمان نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے ان کے اندر، اور ثبات بھی نہیں ہے۔ یہ افراد جو اس سارے نور کو فاقد ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس ظلمت میں صم بکم عمیٌ ہیں۔ ظلمت ان کی شخصیت پر طاری ہے، ان کے اندر ظلمانی کیفیت ہے، چونکہ فہم و فراست انسان کی ذات کے اندر نور ہے۔ عقل انسان کا اندرونی نور ہے، یہ اندرونی نور بجھا ہوا ہے ان کا، عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور اندرونی نور ہے جو اللہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ نور انہوں نے بجھا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور اب اس بے شعوری کے عالم میں یہ جو مختلف تدبیریں کرتے ہیں، چارہ جوئی کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، در اصل نار بھڑکاتے ہیں اور نار کے ذریعے نور کی تلافی کرتے ہیں۔ اور ان کی اپنی اس نور کے فقدان کی وجہ سے ان کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ یہ سمن ہیں، بوکمن ہیں، عمیٌ ہیں، اصم ہیں، ابکم ہیں اور اعمیٰ ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کی شخصیت ہے اس وقت۔ سم سمما سما بہرہ کو کہتے ہیں، البتہ یہ معنی نہیں ہے سمن کا، اسم کا یا سما کا معنی نہیں ہے، لازمہ ہے بہرہ ہونا۔ سما اس ڈھکن کو، کاگ کو کہتے ہیں جو کسی شے کو بند کرنے کے لیے بوتل کے یا کسی شیشے کے دہانے پر لگایا جاتا ہے، جس میں سے ہوا بھی عبور نہ کرے، جس میں سے روشنی عبور نہ کرے۔ بعض چیزوں کو بند کرنے کے لیے ان کے دہانے ایسے مواد سے بند کیے جاتے ہیں جس میں کوئی مسام نہیں ہوتا، کوئی روزنہ نہیں ہوتا کسی چیز کے عبور کے لیے۔ اور عموماً جو مداوا کے لیے قدیم طریقے پر چیزیں بنائی جاتی تھیں، انہیں محفوظ کرنے کے لیے تاکہ گل سڑ نہ جائیں، ہوا میں اگر ہوا کا ورود ہو تو ان کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، ان کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کا دہانہ جس ڈھکن سے بند کرتے تھے وہ ایک لکڑی نما نرم قسم کی لکڑی ہوتی ہے جس سے کاگ بناتے ہیں اور وہ ٹھونس دیتے ہیں بوتل کے اندر۔ اب بعض جگہوں پر کاگ سے جہاں میسر ہے اور بعض جگہوں پر کسی اور مواد سے کاگ نما ڈھکن بنا کے اس کے اندر ٹھونس دیتے ہیں۔ اس ٹھونسنے کے بعد ورود کسی شے کا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس ڈھکن کو یا اس کاگ کو اصل میں سما کہتے ہیں، اور جس کے اندر یہ ڈھکن لگا دیا جائے وہ اسم ہے، یعنی ایک ایسا جسم شے کے سوراخ کے سائز کا بنا کر، اس کے اندازے کا بنا کر اس میں ٹھونس دیا جاتا ہے تاکہ ورود خروج ممکن نہ ہو۔ اس کے اندر موجود، شیشے کے اندر موجود کوئی چیز باہر نہیں آتی، اور جو باہر ہے ہوا وہ اندر نہیں جاتی۔ اس ڈھکن کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی سماعت کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ وقر بھی کہا جاتا ہے، وقر بھی وزن کو کہتے ہیں، کوئی وزنی چیز جو کسی شے کا دہانہ بند کرنے کے لیے لگا دی جاتی ہے اس کو وقر کہتے ہیں۔ دونوں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیے ہیں، سمن بھی ہے اور فی آذانہم وقرا بھی ہے۔ بعض لوگ ان کے کانوں میں
یہی کیفیت ہوتی ہے، انہیں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی۔ سنائی دینے سے مراد یہ نہیں کہ عضو بند ہو چکا ہے، آواز نہیں جاتی کان میں، پردے میں، انہیں باقاعدہ آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز کے علاوہ انسان کو بات سنائی نہیں دیتی، ہدایت سنائی نہیں دیتی، اور نصیحت سنائی نہیں دیتی، واعظ سنائی نہیں دیتا۔ آوازیں تو سنتے ہیں وہ لوگ جو عموماً اس کا معنی ہم بہرے کرتے ہیں، وہ بہرے جو واقعاً جن کا عضو ناقص ہو گیا ہے، کان کا پردہ پھٹ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، یا کان کے اندر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے، اب انہیں آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اونچی آواز سنتے ہیں یا بالکل ہی نہیں سنتے، کچھ پیدائشی طور پر نہیں سنتے، جنہیں اخرس کہا جاتا ہے، جو بالکل ہی کوئی بات نہیں سنتے، ہے ہی نہیں ہے ان کی جسمانی جو دستگاہ ہے سنائی دینے والی سماعت کی، وہی خراب ہے پیدائشی طور پر، یا بنی نہیں ہے، یا غلط بنی ہے، یا بند ہے۔ ایک یہ طبقہ ہوتا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پیدائشی طور پر ان کا کان ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کسی بیماری، حادثے، عارضے کے نتیجے میں یا عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کان سماعتیں سنگین ہو جاتی ہیں، بھاری ہو جاتی ہیں، اور انہیں اونچی آواز سنائی دیتی ہے۔ تیسرا وہ طبقہ ہے کہ پیدائشی طور پر ان کی جو دستگاہ ہے جسمانی سنائی دینے والی وہ صحیح ہے، حس بھی ٹھیک ہے ان کے اندر، بھرپور آوازیں، دھیمی آوازیں بھی سنتے ہیں، اونچی آوازیں بھی سنتے ہیں، نزدیک کی آوازیں بھی سنتے ہیں، دور کی آوازیں بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ جو ہر آواز سنتے ہیں، یہ جب انہیں ہدایت کی جائے وہ نہیں سنتے، جب انہیں دین بتایا جائے وہ نہیں سنتے، جب انہیں نصیحت کی جائے وہ نہیں سنتے، جب انہیں واعظ کیا جائے موعظہ وہ نہیں سنتے، جب انہیں تربیت کی جائے وہ نہیں سنتے۔ اور عام طور پر بھی بول چال میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کسی کی نہیں سنتا۔ کسی کی نہیں سنتا اسے مراد یہ نہیں کہ اس کے کان خراب ہیں یا سماعت اس کی حصے سماعت ناقص ہے یا ختم ہو گئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، درست ہے، لیکن یہ کسی کی سنتا نہیں ہے، یعنی ہٹ دھرم آدمی ہے، نافہم آدمی ہے، بے شعور آدمی ہے اور بے تربیت انسان ہے، یہ کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ کوئی بات سننے سے مراد یعنی جو ہدایت کی بات ہو، نظم کی بات ہو، رہنمائی اس کو کی جائے، یہ نہیں سنتا۔ اس کے لیے انسان کے اندر اختلال ہوتا ہے، جیسے قرآن نے فرض کیا کہ شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان کے اندر، ایسے افراد ہی کسی کی نہیں سنتے۔ انہی کو قرآن اصم کہتا ہے، یہی سمون ہیں، نہ کہ مراد وہ ہیں جن کے کان خراب ہیں یا جن کی حس سماعت حس کمزور ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو یعنی اس کا ترجمہ عموماً بہرے کیا جاتا ہے، گونگے بہرے۔ بہرے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کی حس نہیں ہے، یہ عضو نہیں ہے سماعت کا، آواز ہی نہیں پہنچتی ان کی سماعتوں تک، ایک وہ ہیں جو آواز ٹھیک ہے، عضو و حس ٹھیک ہے، سنتے نہیں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں کسی کی بات۔ سنتے نہیں سے مراد یعنی مانتے نہیں ہیں کسی کی بات، اور اکثریت اس طرح سے ہیں۔ ہم خود قرآن کے اوپر اپنے آپ کو پرکھتے جائیں، ساتھ ساتھ ہم اصم ہیں، سنتے ہیں، کتنی بات سنتے ہیں، کس کی سنتے ہیں ہم؟ قرآن کی کتنی بات ہم سنتے ہیں، دین کی کتنی ہدایت ہم سنتے ہیں، عقل کی کتنی بات سنتے ہیں ہم، قاعدے ضابطے کی کتنی بات سنتے ہیں ہم، قانون کی کتنی بات سنتے ہیں ہم، صحیح بات کتنی سنتے ہیں،
کتنی مقدار میں اور کتنی تعداد میں سنتے ہیں ہم. جتنی عمر گزر گئی ہے اسی میں خود اپنے آپ کو دیکھیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو سنتے ہیں، سن کے مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا نہ ہم بھی اصم ہیں. قرآن نے سمون میں ہمیں بھی شامل کیا ہوا ہے. خوب یہ انسان کی طرز زندگی ہے، انداز زندگی اصم ہے. سمیا زندگی ہے انسان کی، یعنی کسی کی نہ سننا، اپنی مرضی کرنا، اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا، اپنی ہوس پوری کرنا، اپنی ضد پوری کرنا، اپنی جہالت پہ قائم رہنا، ڈٹے رہنا، کسی کو واز نصیحت نہ سننا. یہ ہے اصل اصم زندگی انسان کی. اور ساتھ ہی قرآن نے کہا ہے کہ بوکمن، یہ ابکم بھی ہیں. بوکم گونگے کو کہتے ہیں، ابکم گونگا جو بول نہ سکے. لیکن لغتاً گونگے کو نہیں کہتے، جو بالکل ہی آوازیں نہ نکال سکے، جس کی آواز نکلتی ہی نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے ابکم. ابکم اس کو کہتے ہیں جو اپنی بات پوری نہ کر سکے، سمجھا نہ سکے. بات کر سکتا ہے، یوں نہیں کہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، زبان اس کی کٹی ہوئی ہے، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، کلمات زبان پہ نہیں لا سکتا. کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتا. یہ گنگا اس کو کہا ہے قرآن نے. ناقص الخلقت لوگ مراد نہیں ہیں جو پیدائشی بہرے ہیں یا پیدائشی گنگے ہیں، زبانیں نہیں ہیں. زبان ہے، بولتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، خاموش نہیں ہوتا، چپ نہیں ہوتا، شور کرتا ہے، لہٰذا اس کی زبان چلتی ہے، آوازیں الفاظ ادا کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، بلیم لگاتا ہے، بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہے. لیکن جو بات اس سے کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا. کچھ انسان کو مختلف مواقع پر بات کرنی چاہیے، یعنی کسی کو اگر روکنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں کرتا. کسی کو نہی عن المنکر کرتا ہے، نہیں روکتا. کسی کو واعظ کرنا ہے، نہیں کرتا. کسی کو نصیحت کرنی ہے، نہیں کرتا. کوئی بات اس کو نہیں پتہ، سوال نہیں کرتا، پوچھتا نہیں ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ابکم ہے، عضو زبان کا سالم ہے، اور قوت گویائی، قوت تکلم و تنطق بھی اس کی صحیح ہے. چونکہ باقی دن بھر اول فول بہت بکتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کی زبان سے آپ نے اللہ کی ہدایت نہیں سنی، اقرار نہیں سنا، اعتراف نہیں سنا. جو چیز اس کی زبان پہ ہونا چاہیے وہ کبھی بھی نہیں آئی اس کی زبان پر. یعنی دوسرے لفظوں میں وہی ہٹ دھرم اور نافہم، کج فہم، صفی انسان. مثلا ایسا رواج بھی ہے، ایک گھر کے اندر اگر چند جوان ہوں، ان میں سے ایک بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ بولتا سب سے زیادہ ہے، واہیات باتیں سب سے زیادہ کرتا ہے، اور کبھی بھی اس کی زبان سے کوئی ادب کا جملہ ظاہر نہیں ہوا، احترام گھر والوں کے لیے ظاہر نہیں ہوا، توقیر عزت کسی کی نہیں کرتا، کوئی اچھا کلمہ، اچھا لفظ اس کی زبان سے، اچھا بول نہیں نکلتا. اور اس کے والدین اس حسرت میں رہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسی بات سنے. ہرگز پوری عمر میں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کبھی ہم نے کوئی اچھی بات سنی ہو. اول فول بہت سنا ہے، لیکن اچھی بات اس کی زبان سے کبھی بھی نہیں سنی ہم نے. اعمیٰ امیون اندھے کو کہتے ہیں.
اور اندھا جس کی آنکھ نہ ہو، بینائی نہ ہو. لیکن یہاں قرآن میں یہ نہیں ہے مراد، اعمیٰ اس کو نہیں کہا گیا. اسے کہا گیا ہے آنکھیں ہیں اور بصارت، دیکھنے کی صلاحیت اور حس بھی اس کی موجود ہے، لیکن جو چیزیں اس کو دیکھنی چاہیے یہ نہیں دیکھتا، ان کو یہ اعمیٰ ہے، نظر انداز کرتا ہے. جیسے مثلا ایک رویہ عام لوگوں کا یا یہاں طالب علموں کا ایک رویہ ہے کہ کہیں بھی گندگی دیکھتے ہیں اس سے عبور کر جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو صاف نہیں کرتے، اٹھاتے نہیں ہیں، کچرا دانی میں، ٹوکری میں نہیں ڈالتے، اوپر سے گزر جاتے ہیں، جیسے اندھا اور نابینا گزر رہا ہے. اسی کو قرآن اعمیٰ کہتا ہے، یہ اعمیٰ ہے، نہ کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں یا جس کے اندر دید ختم ہو چکی ہے، بینائی کمزور ہو چکی ہے. یہ جو چشم پوشی کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے ان چیزوں کو جنہیں دیکھنا ضروری ہے، وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھائے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا، اور اس طرح سے گزرتا ہے کہ گویا اس کی کوئی آنکھیں ہی نہیں ہیں یا اس کی بینائی ہی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے گویا زندگی گزار رہا ہے. خوب یہ ایک کیفیت ہے انسان کی. منافقت ان امور سے پیدا ہوتی ہے کہ ایک باہر سے نور انسان کو نہ ملے یا نور لے نہیں، یعنی شعور نہ ہو، انسان کے اندر علم نہ ہو، آگاہی نہ ہو، اور دوسری طرف سے اندر سے اس کے اندر شخصیت ایک ہٹ دھرم شخصیت ہو، نہ ماننا کسی چیز کو، کان ہوتے ہوئے نہ سننا، یعنی کوئی بھی آواز جو ہدایت کی ہے یہ نہیں سنتے، کوئی بھی منظر ہدایت کا نہیں دیکھتے، کوئی قول بول ہدایت کا نہیں ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا. انہوں نے خود یہ انداز اپنا بنا لیا ہے، برخلاف پہلے طبقے کے کہ ان کے بارے میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مور لگا دی ہے، یعنی ان کی صلاحیت مر گئی ہے، وہ بھی انہوں نے خود کی ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انہوں نے مار دی ہے. اب ایسے اعمال کیے ہیں، ایسی زندگی اختیار کی ہے انہوں نے. اس طبقے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر مر گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے طرز زندگی ایسا ہٹ دھرمی کا اپنایا ہے کہ جس میں انہوں نے کوئی حق بات نہیں ماننی، کوئی صحیح راستہ اختیار نہیں کرنا، صحیح بول زبان سے ادا نہیں کرنا، مطلب کی بات نہیں بیان کرنی. اس طرز زندگی میں منافق انسان بنتا ہے، اس انداز سے یہ ہٹ درمیاں انسان کو منافق بناتی ہیں. اس ہٹ درمی کی وجہ سے محروم رہتا ہے، ظاہر ہے نہ سنتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ دیکھتا ہے، حاصل کہاں سے کرے گا؟ کچھ سنے گا تو مانے گا، اپنائے گا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی. اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کے اندر شعور ہو، نور ہو، نورانیت ہو، تو اعضاء انسان کے فعال ہوتے ہیں. جیسے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے مبصرات کو، محسوسات کو انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے نور کی مدد سے. آنکھ صحیح سالم ہو تو بھی کافی نہیں ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، بلکہ اس شے میں نور بھی ہو، وہ نورانی چیز ہو. اور دوم یہ کہ خود آنکھ کا نور بھی ہو. انسان دو نور سے دیکھتا ہے، ایک نور سورج کا یا بلب کا نور ہے جو شے کے اوپر پڑتا ہے اس کو منور کرتا ہے، اور ایک نور آنکھ سے اس شے کے اوپر پڑتا ہے. اگر نورانی شعاع آنکھ کی اس شے پر نہ جائے تو انسان نہیں دیکھ سکتا اس کو. آنکھ کے عدسے میں وہ خاصیت ہے کہ اس نورانی چیز کو اپنے اندر منعکس کر لیتی ہے. بس دو نور در اصل اس شے کو دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ کا نور ہے جسے بصارت کہیں گے، اور ایک
حصی نور ہے جو شے کو منور کیے ہوئے ہے۔ یہ شخص بے شعور ہے، لا علم ہے، احمق ہے، سفیہ ہے، یا یہ گروہ، یہ طبقہ، یہ نسل، ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ یہ ہدایت پائیں۔ ہدایت ہے ان کے اندر، نور ہے، بے شعوری کی وجہ سے اس نور کا ادراک نہیں رکھتے۔ اور دوسری طرف سے ان کے اندر جو نور ہونا چاہیے، جو نور منور چیزوں کو دیکھتا ہے، اس سے بھی محروم ہیں، شعور سے بھی محروم ہیں، اور سننے کی صلاحیت سے، یعنی سننے کے لیے جو نورانیت چاہیے، اس سے بھی محروم ہیں۔ یہ ہٹ دھرم ہیں، یہ ہٹ دھرمی کے ساتھ، چونکہ یہی ظلمانی زندگی ہے جہاں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ان کے اندر شخصیت کے اندر ظلمت ہے، جیسے قرآن نے مثال دی ہے کہ بحر لجی ہے، گہرا سمندر ہے، یا بھنور ہے سمندر کا گہرا گرداب، اس کے اندر ہیں، اس کے اوپر لہر ہے، موج ہے، اس موج کے اوپر موج ہے، اس تیسری موج کے اوپر دھند ہے، بادل ہیں، اور اس طرح سے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ یہ شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے، اس کو دکھائی نہیں دے گا، نظر نہیں آئے گا۔ اس ظلمت میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو ہم یہ بحر لجی، گہرا سمندر، اس گہرے سمندر کا بھنور، اس میں امواج فوق الامواج، اور اس کے اوپر بادل اور دھند گھٹا، یہ تمثیل ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ انسان جو سماجی زندگی گزار رہا ہے یا انفرادی زندگی گزار رہا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ یہ ایک ظلمت کے اوپر ظلمت ہے، ظلمتوں کی تہوں کے نیچے انسان ہے۔ اس ظلمانی انسان سے ظلم ہی متوقع ہے، اس سے تو کوئی خیر کا کام متوقع نہیں ہے، حق کا کام متوقع نہیں ہے، یعنی نورانی عمل اس سے سرزد نہیں ہوگا۔ اس سے توقع رکھیں کہ یہ اشیاء کو اپنی جگہ پہ رکھے گا، حقوق کو اپنی جگہ پہ رکھے گا، حدود کو اپنی جگہ پہ رکھے گا، اور اعمال کو اپنے مقام پہ رکھے گا، یہ ناممکن ہے۔ اس سے اگر یہ فاقد ہے، بعض اوقات پڑھا لکھا ہوتا ہے انسان، قرآن جن چیزوں کے فقدان کو ظلمت کہتا ہے وہ پڑھائی لکھائی نہیں ہے، چونکہ بعض اوقات پڑھائی لکھائی انسان بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، نصاب پڑھا ہوا ہے، امتحانات پاس کیے ہوئے ہیں، اعلیٰ نمبر لیے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ ڈگریاں تعلیمی اس کے پاس موجود ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ شعور بھی رکھتا ہے، یہ عقل بھی رکھتا ہے، یہ فراست بھی رکھتا ہے، بلکہ یہی اصم بھی ہو سکتا ہے، اعمیٰ بھی ہو سکتا ہے، ابکم بھی ہے یہ، اور یہی ظلمات میں زندگی گزار رہا ہے، ظلمات فوق ظلمات۔ ایک ظلمت اس کی بے شعوری ہے، اوپر ظلمت اس کی ڈگری ہے، اوپر ظلمت اس کا احساس ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اوپر ظلمت یہ ہے کہ میں بہت دانا آدمی ہوں، یہ غلط فہمی۔ یہ ظلمات ان فوق ظلمات کے تحت یہ شخص زندگی گزار رہا ہے، اور ظالم ترین انسان بنتا ہے ظلمات میں زندگی گزارنے والا۔ ہم اگر آج کی نسل کے اعمال کا جائزہ لیں تو ظالمین، بڑے ظالمین یہی تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جنہوں نے مہنگی تعلیم حاصل کی ہے وہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی مملکت کا احوال دیکھیں یا دنیا ساری کا احوال دیکھیں کہ دنیا میں فقر و فاقہ، افلاس، یہ ظلم کس کی وجہ سے ہے؟ ان پڑھوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ ثروت ساری دنیا کی سمیٹ کے ایک جیب میں چلی گئی ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا کام ہے، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا کام ہے، جنہوں نے ہر قسم کا علم حاصل کیا ہوا ہے۔ ان پڑھ نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن ظلمات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ظلمات کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم انتہا کو پہنچا دیا ہے، اس طرح سے ظلم پہنچایا ہے کہ اب اس جہان میں کوئی چیز اپنے مقام پر نہیں ہے۔
کوئی حق انہوں نے پائمال کیے بغیر نہیں چھوڑا، کوئی حد توڑے بغیر نہیں چھوڑی، ہر حد توڑ دی ہے، ہر حق پائمال کر دیا ہے، اور ہر شے کو اپنے مقام سے ہٹا کر رکھا ہے انہوں نے۔ یہ ظلم کیوں ہے؟ ظلمت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ تعلیم پڑھائی لکھائی والی، نصاب کتابوں والی، یہ نہیں ظلمتیں دور کرتی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ نور یہ تعلیم ہے پڑھائی لکھائی والی، یہ تو ظلمتوں میں اور زیادہ انسان کو ڈال دیتی ہے۔ وہ تعلیم جو علم جو شعور دے، جس طرح قرآن کریم نے شعور دینے والی تعلیم، تعلیم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، معلم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم ہے جو انسان کو نور عطا کرتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ شعور ہو پہلے انسان کے اندر۔ اگر شعور نہ ہو، کتاب و حکمت سے بھی نور نہیں ملتا انسان کو۔ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کتاب نے کوئی نور نہیں دیا، چونکہ ان کے اندر ظلمت تھی، ظلمانیت تھی، شعور نہیں تھا۔ باہر سے جتنا نور بھی جائے، اندر کی فضا اگر تاریک ہے، ظلمانی ہے، تو وہ شخص ظالم ہی نکلے گا۔ اور قرآن کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ظلمتوں میں زندگی گزارنے والے ظالمین، یوں نہیں کہ ان کا ظلم صرف دوسروں پر ہوتا ہے، سب سے پہلا ظلم ان کا اپنے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ظلم نور کی کمی ہے۔ نور کی کمی یا نور کے فقدان کو ظلم کہتے ہیں، ظلمت کہتے ہیں۔ اور اس کم نور یا بے نوری کی فضا میں جو کام ہو وہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس ظلم کے ذات میں کمی شامل ہے، چونکہ نور کی کمی کی وجہ سے انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کمی اس عمل کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس عمل میں کمی ہی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کمی انسان شروع اپنی ذات سے کرتا ہے، یعنی ظلمتوں کے اندر جو قدم اٹھائے وہ ظلم ہے، اور ظلم کمی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے اندر کمی پیدا کرتا جاتا ہے۔ پہلی چیز جو ظلم سے کرتا ہے، نور کو مزید اپنے لیے کم کرتا ہے۔ دوسری چیز جو کم کرتا ہے، نور کے ذریعے سے جو حقائق روشن ہونے چاہیے وہ حقائق سارے اپنے اندر سے کم کر دیتا ہے۔ جو ہدایت نور کی وجہ سے اس کے لیے روشن ہونی چاہیے تھی وہ ساری کم ہو جاتی ہے۔ بس ظلمتوں میں جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ ظالم ہے، یعنی ظلمات کے اندر زندگی گزارنے والے رہائشی مکین، یہ ظالمین ہیں، ظلمات میں رہنے والے، مملکت ظلمات کے رہنے والے شہری ظالمین ہیں۔ اور یہ ظالمین سب سے پہلے ظالمین انفس ہیں، اپنی ذات کے ظالم ہیں۔ نہ یہ کہ اپنی ذات کو کم نقصان نہیں پہنچا رہے، کمی نہیں کر رہے، دوسروں کے حد و حق کے اوپر تجاوز کر کے کمی کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ یہ ظالم انفس ہیں، ظالمی انفس ہیں، یہ خود سے شروع کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص ظلمات میں ہے، بے شعوری کی زندگی گزارتا ہے، نافہمی کی، بے عقلی کی زندگی گزارتا ہے، اور حیرت و تردید میں رہتا ہے، اور نور الہی سے منور نہیں ہوتا، عقل کے نور سے استفادہ نہیں کرتا، یعنی نور کے جو جو منابع اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فراہم کیے ہیں ان سے دور ہے، کنارہ کش ہے شیاطین کی زد میں آ کر، تو یہ سب سے پہلا نقصان اپنا کر رہا ہے۔ ظلمات کا مکین ظالم سب سے پہلے اپنے اوپر ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ بندگان کے حق میں، بلکہ مخلوقات کے حق میں، کسی بھی مخلوق کے حق میں اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس کی مطلقہ نفی کی گئی ہے۔
کیوں نہیں ہے اللہ کی ذات ظالم؟ چونکہ اللہ کی ذات منبع نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور ظلم ظلمت سے پیدا ہوتا ہے، نور کی کمی سے ظلم آغاز ہوتا ہے۔ مثلا جو شخص بھی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، کمی ہے، نور کی کمی ہے، اس وجہ سے ظلمت ہے، اس ظلمت کے اندر جو کام کرتا ہے وہ ظلم بن رہا ہے اس کا۔ اور اللہ کی ذات نور ہے، وہ محض نور ہے، کمی نہیں ہے نور کی۔ جس میں نور کی کمی نہ ہو وہ ظلمات میں نہیں ہے، اور جو ظلمات میں نہیں ہے وہ ظالم نہیں ہے۔ ظالم جس کمی کو کہتے ہیں ظلمت سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ نہ اس دنیا میں کسی کے حق میں اللہ ظالم ہے، نہ آخرت میں اللہ ان کے حق میں ظالم ہے، نہ انسانوں کے حق میں ظالم ہے، اور نہ ہی باقی مخلوقات کے حق میں اللہ نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ یہ خود ظالم ہیں جو ظلمتوں کے مکین ہیں اور ظلمتوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور ان کی نافہمی یہ ہے کہ انہیں یہ توجہ نہیں آتی کہ ہم ظلمات میں ہیں اور ظالم ہیں ہم۔ یہ اس وجہ سے اس ظلم سے نکل نہیں سکتے اور ظلمات سے کہ ان کے شعور نہیں ہے اس بات کی طرف کہ ہم ظالم ہیں، ظلمت میں ہیں۔ ہم اسے نور حسی اور ظلمت حسی میں مثال کو فرض کرتے ہیں۔ نور حسی جہاں پر ہو، موجود ہو، وہاں جو شخص رہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، کارخانہ چلا رہا ہے، کچھ بھی کام کر رہا ہے نور کے اندر، اسے توجہ نہیں ہوتی، چونکہ نور نے ہر چیز اس کے لیے فراہم کی ہوئی ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے یہاں ہمارے ملک میں کہ رات کو ناگہاً بجلی چلی جاتی ہے، جو ہی بجلی جاتی ہے گپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کا سب کو احساس ہے کہ اس وقت ہم ظلمت میں ہیں، نور ختم ہو گیا ہے۔ سب چیخ اٹھتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بجلی چلی گئی، فوراً متبادل انتظام کرتے ہیں۔ کوئی جنریٹر چلا لیتا ہے، کوئی یو پی ایس چلا لیتا ہے، کوئی موبائل اپنا چلا لیتا ہے، کوئی اور روشنی کا متبادل جس نے انتظام کیا ہوا ہے، وہاں سے اس کو اس وقت کے لیے نور، اس وقت تک کے لیے نور لیتا رہتا ہے جب تک یہ بجلی کا جریان بحال نہ ہو جائے۔ یہ اس شخص کو احساس ہوتا ہے کہ میں ظلمت میں ہوں۔ جو ہی ظلمت کا احساس ہوتا ہے انسان فوراً کوشش کرتا ہے ظلمت سے باہر آنے کی۔ لیکن وہ افراد جو اس احساس سے محروم ہوں، مثلا نور ہو تو بھی وہ ظلمت میں ہوں، اور جب نور نہ ہو تو بھی وہ ظلمات میں ہوں۔ جب ظلمت ہو تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اب اندھیرا ہے اور اندھیرے میں کمی ہے اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لہٰذا وہ کوئی چارہ جوئی بھی نہیں کرتے، ظلمت کے عادی ہیں۔ جیسے دیہاتوں میں جہاں بجلیاں نہیں ہیں، یا پہلے کسی جگہ بھی نہیں تھی، سارا منظر ہی دیہات والا تھا، اور لوگ سر شام جو ہی مغرب ہوتی تھی، رات چھا جاتی تھی، بالکل سناٹا اور کسی قسم کا تحرک ختم ہو جاتا تھا، اور سب کو اس ظلمت میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی چونکہ سو جاتے تھے۔ لیکن چور، ڈکیت، راہزن، مجرمین یہ راتوں کو باہر نکلتے ہیں ظلمت کے اندر، چونکہ ان کی فعالیت کا یہ وقت شروع ہے۔ ان کے لیے بہترین وقت ظلمات ہیں، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں لوٹ مار کریں، اندھیرے میں قتل و غارت کریں، اندھیرے میں چوری چکاری کریں۔ ان لوگوں کو نہیں ہوتی، اگر نور، بلکہ انہوں نے اہتمام نہیں کیا ہوتا نور کا، اگر ان کے اندر کوئی شخص کوئی نورانی چیز ماچس جلائی بھی تو سب اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں کہ نور نہیں یہاں پر ہو، اندھیرے میں ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ جب احساس ہو کہ نور نہیں ہے اور ہمیں نور چاہیے، پھر انسان کوشش کرتا ہے ظلمات میں
نور کی طرف بھاگتا ہے۔ جو ہی ظلمت ہوتی ہے پہلی خواہش، تمنا، آرزو، تقاضا، مطالبہ نور ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب انہیں احساس ہو کہ ظلمات میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری زندگی نور کے لیے بنی ہے۔ نور یعنی انسان کی زندگی نورانی فضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کی ڈرائنگ اور نقشہ نور کی فضا کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا جو ہی ظلمت ہوتی ہے انسان وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ظلمت کا خوگر ہو جائے، جس کے اندر ظلمت آ جائے، وہ اس نور حسی میں وحشت زدہ، اس نور حسی کے فقدان میں وحشت زدہ نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، چور ہے، قاتل ہے، اور ظلمت میں ہی اس نے ظلم کرنا ہے، اس کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ خوب یہی مثال نور حقیقی میں ہے، جو نور حسی میں ہے، نور یعنی شعور جس کے اندر نہیں ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اندر ظلمت ہے، تاکہ میں نور کی طرف جاؤں۔ علم نہیں ہے، جہالت ہے، عقل نہیں ہے، سفاہت ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس بے وقوفی کو ہی اپنے لیے بہترین حالت سمجھتا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، چارہ جوئی نہیں کرتا، نور کی طرف رجوع نہیں کرتا، آتا ہی نہیں ہے نور کی طرف، چونکہ اسے ظلمت کا احساس نہیں ہے کہ میں ظلمت میں ہوں۔ ظلمات میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پڑھا لکھا، اپنے آپ کو دانا، جس طرح منافقین کے بارے میں ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تاریکی میں ہے، صفاحت میں ہے، اور لوگوں کو سفی سمجھتے ہیں، دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تاریک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ باقی سب کو تاریکی میں سمجھتا ہے کہ سفی وہ ہیں، میں تو بہت عاقل ہوں، بہت عقل مند ہوں بڑا۔ یہی دلیل ہے کہ یہ ظالم انسان ہے، ظلمات میں رہتا ہے، اور اس سے کوئی امید نہ ہو، چونکہ نور کی خواہش نہیں ہے اس کے اندر۔ اپنے حواس مکمل کھو بیٹھا ہے، سمن بکمن عمیون۔ اب اس انسان کو قرآن نے اس کی زندگی بتائی ہے کہ یہ انسانی زندگی نہیں گزار رہا، انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے یہ انسان، جس کے اندر نورانیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یا سمن بکمن عمیون بن چکا ہے۔ اسے انسانیت سے نکال دیا ہے قرآن کریم نے۔ سورہ بقرہ میں آیا 171 میں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کی مثال اس جیسی ہے جو يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے جانور ہیں کہ وہ گفتگو نہیں سنتے، آوازیں سنتے ہیں، اور ینعق وہ سیٹیاں بجانے والا، سیٹی مارنا ان مخلوقات کے لیے جو نہیں سنتے، صرف پکار سنتے ہیں اور ندا سنتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، لیکن یہ انہیں سنانا چاہتا ہے، اس کے باوجود یہ مصر ہے، یہ انہیں پڑھانا چاہتا ہے، یہ انہیں ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ سمن بکمن عمیون، یہ سامنے سمن بکمن عمیون ہیں، فہم لا یعقلون، یہ بالکل تعقل نہیں رکھتے۔ یہ مثال ان کی پہلی آیت کے اندر جن کا ذکر ہے ان کے لیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ جو آبا پرست ہیں، تہذیب و ثقافت کے پروردہ ہیں، دین سے ہٹ کر پرورش پائی ہے، یہ ان کے لیے یہ مثال ہے کہ یہ سمن بکمن عمیون ہٹ دھرم ہیں، یہ کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہی کے لیے سورہ انعام میں آیا 39 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ،
جو لوگ آیات خدا کی تکذیب کرتے ہیں یہ سمن بوکمن ہیں، اندھے گنگے ہیں اور ظلمات میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ خوب یہ اندھے گنگے ظلمات کے اندر، تاریکی کے اندر زندہ ہیں۔ یہ سورہ انفال میں ان کے بارے میں صحیح تجزیہ قرآن نے یہاں کیا ہے۔ سورہ انفال آیا 22 میں، آیا 20، 21 اور 22 ایک ہی مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اطاعت اللہ کی اور رسول کی کرو اور منہ نہ پھیرو، رخ نہ پھیرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، لیکن وہ نہیں سن رہے ہوتے۔ ان کی طرح مت بنو، کہتے ہیں سمعنا وہم لا یسمعون، لیکن نہیں سن رہے ہوتے، نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ پوچھو تو کہتے ہیں سن رہے ہیں۔ ان کی طرح نہ بنو۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ شریر ترین، فاسد ترین، بدترین دابہ، اب یہاں انسان نہیں کہا، انہیں دابہ کہا ہے۔ دابہ زمین پہ رینگنے والا، زمین پہ چلنے والا، زمین پہ زندگی گزارنے والا، یعنی جانداروں میں شمار کیا ہے۔ رینگنے والے حشرات میں سب سے برا دابہ، سب سے برا حشرہ یا سب سے برا رینگنے والا زمین پر کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ یہ گنگا بہرا جو نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے۔ سنتا ہے سے مراد یہ نہیں کہ آوازیں نہیں جاتی، آوازیں جاتی ہیں۔ دن بھر موبائل پہ کالیں کرتا ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ ہدایت نہیں مانتا، مانتا نہیں ہے۔ کسی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کسی کی نہیں سنتا، یا بعض لوگ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں کسی کی نہیں سنتا۔ اسی کو قرآن شر الدابہ کہتا ہے۔ یہی جانور ہے بدترین جو کہتا ہے میں کسی کی نہیں سنتا، میں کسی کی نہیں مانتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ خوب اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر اللہ کو علم ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے تو انہیں ضرور سنائے گا، لیکن جب اللہ ان کو سنائے تو یہ پھر بھی منہ موڑ لیں گے، چونکہ ان کی ذات کے اندر ظلمت ہے، شعور نہیں ہے، نور نہیں ہے، بے نور زندگی، ظلمت و تاریک زندگی گزار رہے ہیں۔ باہر انسان چراغاں کر لیتا ہے نور حسی سے، لیکن اندر انسان کی زندگی ظلمانی ہے۔ ظالمین، ظلمت کے پروردہ اور ظلمت میں پرورش پانے والے، ظلمت کے تعلیم یافتہ، ظلمت کے فعال لوگ، میدان ظلمت میں دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ، یہ ظالمین ہیں۔ اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جن میں اس طبقے کے بارے میں اعمیٰ، خصوصاً جو لوگ اعمیٰ ہیں، یعنی اندھی زندگی گزار رہے ہیں، ظلمتوں میں رہنے والے نابینے لوگ، جنہیں مفادات نظر آتے ہیں، جنہیں ہوس نظر آتی ہے، جنہیں نامحرم عورتیں نظر آتی ہیں، جنہیں فساد کے مناظر نظر آتے ہیں، ہدایت کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، جنہیں ساری دنیا کے بیہودہ باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن ہدایت اور قول حق نہیں سنتے۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو قرآن نے زیادہ کھول کے بیان کیا ہے۔ بس یہاں پر ان کی جو کیفیت قرآن کریم نے ذکر کی ہے، ایک یہ ہے کہ یہ ظلمات میں ہیں، اور دوسرا سمن بکمن عمیون ہیں، اور اس وجہ سے یہ کبھی نور کی طرف نہیں آئیں گے۔ فہم لا یرجعون، یہ نور کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ پہلے طبقے کی ہی طرح ہے نتیجہ، جو ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے بارے میں کہا گیا تھا عملاً یہ بھی ایسے ہی ہیں،
لیکن وہ اور دلیل کی وجہ سے ہیں، یہ الگ دلیل کی وجہ سے ہیں، یہ مرض کی وجہ سے ہیں، بے شعوری کی وجہ سے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مومنین سے منسوب نہیں کرتے، بلکہ صریحاً کفر کرتے ہیں، مومنین کو رد کرتے ہیں اور اپنا تعلق مومن سے نہیں جوڑتے۔ یہ اس طبقے کی بات ہے جو زبانی مومن بنا ہوا ہے لیکن عملاً مومن نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، فراست نہیں ہے، اس کے اندر نور نہیں ہے، ظلمت میں زندگی گزارتا ہے اور ظالمانہ زندگی گزارتا ہے۔ اور چونکہ ہٹ دھرم ہے، سمن بکمن اومیون ہے، اس وجہ سے یہ ہرگز یہ لوٹ کر نہیں آئے گا، نور کی طرف لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ خوب یہاں پر جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن نہیں سمجھ رہے، اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ احساس کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یہ احساس انسان کو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں نہ، اپنا جائزہ لے رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرآن جو طرز زندگی بتا رہا ہے تو میں کیا ہوں اس میں، آیا اس طرح کی زندگی ہے میری؟ اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا تو یہ قرآن خوانی ہے، لا تدبر فیہا، لا خیر فی قراءۃ لا تدبر فیہا، یعنی جس قرآن خوانی میں، قرآن کی تفسیر میں، قرآن پڑھنے میں ہدایت نہ ہو، اس کا کوئی خیر، اس کے اندر کوئی خیر اور فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہم نحو پڑھ رہے ہیں، اس قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طبقے میں ہیں، متقین ہیں یا بے شعور ہیں، سفیہ ہیں، مومن کہلاتے ہیں، مومن ہیں نہیں ہیں، نورانی ہیں یا ظلمانی ہیں۔ اصل یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں۔ قرآن نہیں پڑھ رہے، اپنے آپ کو پڑھ رہے ہیں، انسان کو پڑھ رہے ہیں اور خود کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اپنے آپ کو پڑھنے سے، قرآن کے مطابق، قرآن کی کسوٹی پر یا قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو پڑھیں، اپنا جائزہ لیں، اندازہ لگائیں میں کہاں کھڑا ہوں، ان آیات کی روشنی میں ظلمات میں ہوں یا نور میں ہوں۔ اور اگر ظلمات میں نہیں ہوں تو جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ میرے اندر احساس یا وہ حالت ہے یا نہیں ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔